خدا کا شکر ہے مسجد میں بیٹھے ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ اس کا فضل ہے، کرم ہے. اسی وقت کئی بازار میں بیٹھے ہیں، کئی سینما ہال میں بیٹھے ہوں گے، کئی اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، کئی سفر میں ہیں. دنیا کا نظام ہے، یہ چل رہا ہے. اگر ہمیں اللہ نے توفیق بخشی ہے اس کے گھر میں بیٹھے ہیں تو اس کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے. یہ اس کا بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے جی. جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اپنے دشمن کو کوئی اپنے گھر نہیں آنے دیتا. اس نے اگر ہمیں اپنے گھر آنے دیا ہے تو کچھ تو محبت کرتا ہے نا. زیادہ نہیں، تھوڑی سی تو کرتا ہوگا نا. جی اللہ. آج امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، دنیا میں اس سے پہلے کروڑوں انسان گزر گئے ہیں. آج اس مسجد میں ایک امام احمد رضا خان کا ذکر خیر ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ کئی لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے نامور گزرے ہیں، بڑے بڑے نام گزرے ہیں. اگر بڑے ناموں کو دیکھیں تو فرعون کا نام کافی بڑا نظر آتا ہے بظاہر. شداد کا نام بھی کافی بڑا نظر آتا ہے. شہرت کے لحاظ سے مشہور تو بہت تھے نا، فرعون بھی اور حامان بھی اور شداد بھی، لیکن کسی نے ان کے نام کی محفل سجائی ہے؟ کبھی نہیں. اور بھی کئی ہستیاں گزری ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عظیم ہستیاں ہیں. اب سب کا تو ہم نہیں منا سکتے دن. اگر سب کا منائیں گے تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہے، تو ٹوٹل تو 365 دن ہیں سال میں. تو کیسے یہ حساب پورا ہوگا؟ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ کوئی دن مقرر نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سارا سال جاری رہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی ذکر خیر کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کا ذکر خیر ضرور ہوتا ہے. یا تو ہم حدیث کے ذریعے کرتے ہیں، تو یا تو ویسے کرتے ہیں صحابہ نے حضور کے ساتھ یہ کیا، صحابہ نے یوں خدمت کی. ذکر خیر ان کا ہوتا ہی رہتا ہے. بہرحال یوں ہی تابعین کا بھی ہوتا رہتا ہے، اولیاء اعظام کا بھی ہوتا ہے، بزرگ ہستیوں کا، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے. تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہم ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کی وجہ اللہ کا دین ہے. انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی، انہوں نے اللہ کے دین کا پرچار کیا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو اتنا سر بلند کر دیا. صرف پاکستان میں ہی نہیں، پوری دنیا میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال منایا جاتا ہے. پوری دنیا میں جہاں کہیں اہل سنت ہیں، علماء اہل سنت جہاں کہیں بھی ہیں، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر یا تو عرس کی شکل میں کرتے ہیں یا جمعۃ المبارک کے بیان میں ذکر خیر کرتے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے دین کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، ورنہ آپ کی جو اپنی جو زندگی تھی بڑی سادہ تھی. اچھا، بڑے بے نیاز تھے، مخلوق خدا کی جیب پر نظر نہیں رکھتے تھے، بلکہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق بخشی تھی کہ آپ مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے. کسی کے جیب پہ نظر نہیں ہوتی تھی. شان بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روحانی علاج کے لیے بھی لوگ تشریف لے آتے ہیں اس طرح کی بزرگ ہستیوں کے پاس. تو اگر کوئی آتا تو تعویذ اسے لکھ کر دیتے، دم کرتے، جو بھی ہوتا مسئلہ وہ حل کرتے. لیکن تعویذ کے بدلے میں کبھی ہدیہ نہیں لیا کرتے تھے، کبھی تعویذ کا شکرانہ نہیں لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صاحب آپ کے پاس تشریف لائے ملنے کے لیے، تو مٹھائی کا ٹوکرا بھی ساتھ لے کر آئے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مٹھائی کا ٹوکرا انہوں نے پیش کیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرمایا. پھر پوچھا کوئی کام تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور، کام کوئی نہیں ہے.
تھوڑی دیر وقفہ ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی کام تو نہیں ہے، اگر کوئی کام ہے تو بتا دیں. تو انہوں نے پھر عرض کی نہیں حضور کوئی کام نہیں ہے، صرف ملنے کی غرض سے آیا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کسی خادم کو یا کسی کو بھی کہا، وہ مٹھائی کا ٹوکرا اٹھایا اور گھر میں بھیج دیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی حضور بچے کے لیے تعویذ لکھ کر دے دیں، بچے کے لیے تعویذ لکھ کر دے دیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اشارہ کیا کہ مٹھائی کی ٹوکری جو اندر لے کر گئے تھے واپس لے آئیں. وہ مٹھائی کی ٹوکری واپس منگوائی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے تعویذ لکھ کر دیا اور فرمایا میں نے پہلے جو تمہیں پوچھا تھا کہ کوئی کام تو نہیں ہے، تم نے کہا نہیں، تم پہلے ہی بتا دیتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعویذ بھی لکھ کر دیا اور مٹھائی کی ٹوکری بھی حوالے کی اور فرمایا ہم تعویذ کو بیچتے نہیں، فی سبیل اللہ دیتے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عمل مبارک سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کبھی کبھی جو تحفے طائف ہوتے ہیں وہ محض محبت کی وجہ سے نہیں، کسی غرض کی وجہ سے آتے ہیں. جو غرض کی وجہ سے آئے تو پھر وہ اس غرض کی قیمت ہی ٹھہرتے ہیں، وہ محبت نہیں ہوتی. محبت کا اصول تو یہ ہے کہ بندہ بغیر غرض کے بھی ہدیت طائف کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے بات، بھائی ہاں صحیح ہے ہدیت. لیکن اگر کسی غرض کے مقصد ہے ہدیے کے پیچھے تو وہ ہدیہ اس غرض کی قیمت ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بندہ تعویذ لے رہا ہے، مٹھائی کی ٹوکری لے کر آیا ہے، اس کے خیال میں شاید یہ ہوگا کہ یہاں تعویذ بکتے ہیں اور مٹھائی کی ٹوکری کے بغیر شاید کام نہ بنے، تو اس لیے ٹوکری لے کر آیا. آپ نے وہ ٹوکری بھی واپس کی. وہ بیچارہ اصرار کرتا رہا نہیں نہیں حضور یہ تو ہدیہ ہے. فرمایا نہیں نہیں ہم بیچتے نہیں ہیں، تم لے کے جاؤ. مٹھائی کی ٹوکری بھی واپس بھیجی، تعویذ بھی دے کر بھیجا. یہ شان بے نیازی ہے. مدرسہ آپ کا منظر ہے اسلام. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت مبارکہ جہاں تک میں نے سنی مجھے پتہ چلا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدرسے کے لیے بھی چندہ نہیں کرتے تھے. آپ نے بل بوتے پہ فرمایا جو مجھ سے ہو سکا میں وہ خدمت کروں گا. بندے اردو میں جملہ بولا جاتا ہے نا، چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. جتنی اپنی استطاعت ہے بندہ اس کے مطابق کام کرے، اس سے زیادہ نہ کرے. مدارس آج کل ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھائیوں کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. جتنا ہو سکے اپنی طرف سے خود ہی مدارس میں جا کر خدمت کر دیا کریں. مانگنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس کا مدرسہ ہے کس کا نہیں ہے. ہم ان پہ تو شک نہیں کرتے جو حقیقت میں مدرسے والے ہیں، لیکن کچھ وہ لوگ جو پیشہ ور ہیں وہ اعلی مدارس کا حلیہ اپنا کر وہ اپنا کام چلاتے ہیں، تو ہمیں پتہ تو نہیں ہوتا. بہرحال میری تو شروع سے یہی عادت ہے، وہاں بھی مسجد میں مدارس سے اگر کوئی مانگنے والا آتا مدرسے کے نام پہ تو میں انہیں عرض کرتا تھا بھائی خدا کے لیے توفیق ہے تو خود مدرسہ چلاؤ، نہیں تو بند کر دو. اللہ نے کوئی فرض تھوڑی کیا کہ تم نہیں چلانا ہے. یہ گھر گھر جا کے لوگوں سے مانگو گے، یہ کرو گے، اس سے حقیقت یہ ہے علماء کی شان گھٹتی ہے، کوئی عزت باقی نہیں رہتی جگہ جگہ جا کر مانگنے سے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مانگتے نہیں تھے، مانگنے والوں کو دیتے تھے. اللہ یہ طریقہ تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا. تعویذ کے لیے ایک آپ کی خدمت میں اکثر و بیشتر ایک مرید حاضر ہوتا رہتا. اس نے عرض کی حضور دکان کھولی ہے، پان کی شاپ ہے، تو میرے سامنے کوئی دوسرا ہے تو اس کا تو کام چلتا ہے، میرا کام نہیں چلتا، کوئی تعویذ لکھ دیں میری دکان میں بھی برکت ہو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک تعویذ لکھ کر دیا اور فرمایا کہ اسے دکان کے غلے میں رکھ دو جس میں پیسے ڈالتے ہیں، اس میں رکھ دو، لیکن اسے کھول کر دیکھنا نہیں ہے، اسے کھول کر دیکھنا نہیں. اکثر و بیشتر بزرگان دین جو بھی تعویذ دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کھول کر دیکھنا نہیں ہے، اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ تعویذ لکھا ہے تو وہ لکھا رہے، چونکہ لکھا ہوا جب تک بند ہے اس پر عقیدہ جمع ہوا ہے، اللہ کا نام ہی ہوگا نا اس میں لکھا ہوا، عقیدہ جمع ہوا ہے، کام ہو رہا ہے. لیکن جو ہی کھولا، ہماری سوچ چھوٹی ہے، فکر چھوٹی ہے، ہم اللہ کے بڑے سے بڑے نام کو بھی چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کا کوئی نام چھوٹا نہیں ہے. ہمارے سامنے جب چیز کھلتی ہے نا ہم دیکھ اوہ ہو یہ لکھا ہوا تھا، یہ ہوگی تحقیر. جب ہوئی تحقیر اثر گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تعویذ لکھ کر دیا، وہ لے گیا، اس نے اپنی دکان کے غلے میں ڈال دیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسی چہل پہل ہوئی
کہ اس کو 2-3 ملازم بھی رکھنے پڑے. تو ایک دن بیٹے نے یا چھوٹے بھائی نے کہا کہ یہ دیکھیں تو صحیح کہ مولانا صاحب نے، حضرت صاحب نے اس تعویذ میں لکھا کیا ہے، اس میں لکھا کیا ہے. انہوں نے تعویذ کو کھول کر جب دیکھا تو تعویذ کے اندر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے مسلمانوں اس دکان سے پان خریدا کرو. اللہ اکبر. لکھا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے مسلمانوں اس دکان سے پان خریدا کرو. نیچے اپنا نام لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. برکت کس کی تھی؟ اللہ کے نام کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن ہم چونکہ روز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس کی عظمت کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. ہمیں چھوٹے ذہن کے مالک بزرگان دین ہیں جو وہ اللہ کے نام کی قدر تو کرتے ہی کرتے، چھوٹے سے دین کی بھی بات ہو اس کی بھی قدر کرتے تھے. ان کے دلوں میں بڑا ادب و احترام تھا، بڑی عظمت تھی. یہی وجہ ہے اللہ نے ان کے ہاتھ میں بھی تاثیر رکھ دی تھی. جب وہ دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہی بات ہوئی کہ چھوٹا سمجھا، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ پھر اثر جاتا رہا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہرحال جو بھی کام کرتے تھے فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے کئی پہلو ہیں جی. اس وقت عالم اسلام میں غالباً کم و بیش 40 سے زائد پی ایچ ڈی آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر ہو چکی ہے. اور لوگوں نے جو تحقیق فرمائی ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سے زیادہ علوم جانتے تھے. 100 سے زیادہ علوم. اب ہر علم ایک ایک موضوع رکھتا ہے. اگر کوئی اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے بیٹھے، تحقیق کرے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کتب سے بے شمار علوم ملیں گے. سبحان اللہ. تو آپ کی سیرت کے کئی پہلو ہیں. میں چیدہ چند باتیں آپ کی بارگاہ میں مزید عرض کر دیتا ہوں. آپ کی زندگی کا جو سب سے نمایاں پہلو تھا نا، سب سے نمایاں، وہ تھا عشق رسول. آپ کی زندگی کی ابتدا بھی عشق مصطفیٰ، انتہا بھی عشق مصطفیٰ. یہ تھے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے جب بھی حدیث لکھی، جب بھی تفسیر لکھی، جب بھی فقہ و فتاوی لکھے، جب بھی منطق و فلسفہ پہ قلم چلایا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قلم جہاں بھی چلتا تھا، جس کتاب میں بھی لکھتا تھا، وہاں عشق مصطفیٰ کے رنگ بھرتا جاتا تھا. سبحان اللہ. عشق مصطفیٰ کے رنگ بھرتا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شہرت دوام عطا فرمائی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت باقی رہے گی. اللہ غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق. اللہ اللہ. سبحان اللہ. ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق. وہ شخص کبھی نہیں مرتا جس کا دل عشق مصطفیٰ سے زندہ ہو. اللہ. وہ کبھی بھی نہیں مرتا جس کا دل عشق مصطفیٰ سے زندہ ہو. سبت است بر جریدہ عالم دوام ماں، اس کائنات کے صفحہ پر میرا ہمیشہ باقی رہنا لکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ. چونکہ میں عاشق رسول ہوں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ عشق تھا جس نے آپ کی شہرت کو دوام بخشا ہے. اور آئے دن آپ دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے اسکول، کالج، یونیورسٹیز پوری دنیا میں آپ کے نام کا شہرہ عام ہوتا جا رہا ہے. سبحان. لوگ تحقیق پہ تحقیق کیے جا رہے ہیں. آپ کے نام سے منسوب کئی رسالے، لگ بھگ درجن کے لگ بھگ رسالے مختلف لوگ شائع کر رہے ہیں. کم و بیش 19 سے 20 شعبہ جات مختلف لوگوں نے ادارے قائم کر دیے رضویات پہ تحقیق کے لیے. اللہ. بڑے بڑے ماہرین حضرات اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ پہ ریسرچ کر رہے ہیں. تو آپ کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو عشق رسول تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے بے پناہ محبت کرتے تھے. ایک سید زادے کا واقعہ بڑا مشہور ہے. اچھا خدا کی قدرت دیکھیں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ عشق مصطفیٰ میں اتنے فنا تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ یہ آل رسول ہے. سبحان اللہ. کوئی بتائے نہ بتائے آپ کو خوشبو آ جاتی تھی عشق مصطفیٰ کی کہ یہ آل رسول ہے. بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے. آپ کو پالکی پر اٹھا کر لے کے جا رہے تھے تو ان اٹھانے والوں کہاروں میں سے ایک سید زادے بھی تھے.
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑی سی دیر پالکی میں بیٹھ کر چلے تو دل بڑا مضطرب ہوا. مضطرب کیوں نہ ہوتا کہ جس آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطر احمد رضا اپنا تن من دھن جان سب کچھ فدا کر رہا ہے، اس کی آل آپ کو کندھا دے رہی ہو، یہ آپ کے دل کو کیسے پسند ہوتا؟ آپ کے دل میں اضطراب. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پالکی رکوائی اور اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پوچھا کہ تمہیں قسم ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، مجھے بتاؤ تم میں سے سید کون ہے، آل رسول کون ہے؟ اب وہ نوجوان جو آل رسول تھے پہلے تو خاموش رہے، جھجکتے رہے، لیکن آخر کار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجبور کیا تو بتانا پڑا. آپ نے جب بتایا تو امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو کیفیت تھی وہ دیکھنے والے ہی دیکھ سکتے تھے. آپ نے فرمایا اب تم پالکی میں بیٹھو گے میں اٹھاؤں گا. اللہ اللہ سبحان. وہ محدث، وہ مفسر، وہ شیخ الحدیث، وہ شیخ التفسیر، وہ مفتی اعظم، وہ شیخ الاسلام، وہ امام اہل سنت، عشق مصطفیٰ دیکھیے. انہوں نے نہیں دیکھا یہ آل رسول پڑھا لکھا عالم مفتی فاضل شیخ الاسلام ہے، نہیں، فقط ایک وصف دیکھا کہ آل رسول ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے. بس اولاد رسول ہونا اتنی بڑی سعادت ہے، اتنا بڑا مقام ہے جی. اولیاء اللہ بڑی سے بڑی کرامت دکھا سکتے ہیں مگر کوئی اللہ کا ولی یہ کرامت نہیں دکھا سکتا کہ آپ کو اولاد رسول سے بنا دے، نہیں ہو سکتا. پنجاب کا ایک واقعہ سنا ہوا ہے، جنہوں نے خود دیکھا یا اپنے گاؤں والوں سے سنا جن کے سامنے واقعہ ہوا، انہوں نے مجھے بیان کیا تھا. یہیں کراچی میں رہتے ہیں. پنجاب میں ایک گاؤں میں دو سیدزادے تھے، شرارتیں کرتے تھے. اب بچوں کی عادت ہوتی ہے شرارتیں کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ شرارتیں کرتے تھے. آل محلہ ان سے بڑے تنگ ہوئے. جیسے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، وہ بھی تنگ کرتا تھا. اس کا بھی واقعہ تفسیر کے دوران غالباً آپ کو سنایا تھا. یہ سیدزادے آل محلہ کو بڑا تنگ کرتے تھے، ستاتے تھے. تو آل محلہ نے بڑی کوشش کی انہیں سمجھانے کرنے کی، لیکن وہ پھر پڑھتے پھر وہی کام کرتے. تو تمام گاؤں والے ملے، انہوں نے مل کے جرگہ بٹھایا، پنچایت بٹھائی کہ ان کو گاؤں سے نکالتے ہیں، یہ بہت تنگ کرتے ہیں، ان کو گاؤں سے نکالتے ہیں. تو وہاں ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے بھی تھے. انہیں جب پتہ چلا کہ جرگہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ سید گرانہ جو ہے ان کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ ایک ہندو کو پکڑ کے اس جرگے میں تشریف لے آئے. وہ کوئی بڑی ہستی تھے، پہنچی ہوئی ہستی تھی، اللہ والے تھے. ہندو کو اپنے ساتھ پکڑ کے لے آئے. جرگے میں جب گفتگو شنید شروع ہوئی تو انہوں نے جرگے والوں کی باتیں سننے کے بعد دیکھا کہ اب یہ اس آخری فیصلے پہ پہنچے ہیں کہ اس گھر والوں کو یہاں سے نکالنا ہے. تو انہوں نے تمام جرگے والوں کی بارگاہ میں عرض کی. فرمانے لگے میری بات سنو، یہ میرے ساتھ جو آیا ہے ہندو ہے. اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ، اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. فرمانے لگے میں یہ کرامت تو دکھا سکتا ہوں کہ ایک ہندو کو مسلمان کر دوں، اور کر دیا اسی محفل میں، اسی وقت کر دیا. فرمایا یہ کرامت تو دکھا سکتا ہوں کہ میں ہندو کو مسلمان کر دوں، مگر یہ کرامت نہیں دکھا سکتا کہ کسی غیر سید کو میں سید بنا دوں. تم ایسا ظلم کیوں کرتے ہو آل رسول کے ساتھ، انہیں کیوں نکالتے ہو؟ دنیا کی کوئی طاقت جتنی بڑی سے بڑی کرامت اولیاء اللہ دکھائیں دکھا سکتے ہیں، مگر کوئی ولی یہ کرامت نہیں دکھا سکتا کہ کوئی سید نہ ہو اسے سید بنا دے. سید کا مقام اتنا بلند ہے، اللہ اکبر، سید جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہی وصف دیکھا. نہیں دیکھا وہ سادہ انسان ہے، نہیں دیکھا غیر عالم ہے، نہیں دیکھا مزدور ہے. فرمایا تم پالکی میں بیٹھو، میں کندھا دے کر اٹھاؤں گا. اور پھر اٹھایا، اللہ پھر اٹھا. یہ تھا عشق مصطفیٰ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق نہ ہوتا تو یہ کام کرتے؟ یہ تو محبت رسول نے یہ کروایا. آپ کے گھر میں ایک خادم سید زادہ
پہلے تو پتہ نہیں چلا، لیکن جب پتہ چلا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سید زادہ ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے گھر والوں کو اس سے کام لینے سے روک دیا. فرمایا کام ان سے نہیں لینا، لیکن وظیفہ جو ماہانہ ملتا ہے وہ ان کو دیتے رہنا ہے. سبحان اللہ. وظیفہ بند نہیں کرنا مگر کام نہیں لینا، خدمت نہیں لینی. چونکہ آل رسول تو مخدوم ہے، خدمت گار تو ہم ہیں نا. آل رسول ہماری خدمت کریں تو محبت رسول کیسی محبت رسول ہے یہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر میں تقریر میں ہمیشہ ادب رسول کو پیش نظر رکھتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والوں کی بھی تعظیم و توقیر فرماتے. اولیاء اللہ کی، سلف صالحین کی، بزرگان دین کی ہمیشہ تعظیم و توقیر فرماتے. علماء و محدثین نے کتابوں میں گفتگو کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں آپس میں کچھ گفتگو کی، کسی نے یہ معنی مراد لیا، کسی نے وہ، تو وہاں پہ جملہ لکھ دیا گیا کما توہم بعض الصحابہ تھے. ترجمہ اردو میں اس کا یہ بنتا ہے کہ جیسا کہ بعض صحابہ کو اس سے وہم ہوا، یعنی انہوں نے اس سے یہ مطلب سمجھا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ جملہ پڑھا تو فرمایا یہ جملہ ادب کا جملہ نہیں ہے. اللہ، صحابہ کو وہم ہوا. آپ نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا، چونکہ صحابہ غلامان رسول ہیں، ان کی شان سب سے جدا ہے. اللہ، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی وراثت کی وجہ سے علماء و مشائخ کی بھی تعظیم و توقیر فرماتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارکہ تھی، بزرگان دین، علماء کرام، مشائخ عظام جو بھی گھر میں تشریف لاتے بڑی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے. آپ کے پیر گرانے سے ایک صاحبزادہ صاحب اکثر آپ کے پاس تشریف لاتے تھے. مہدی حسن میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار کلام محررہ شریف سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کبھی کبھی تشریف لے آتے تھے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارکہ تھی، وہ جب بھی تشریف لاتے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ان کے ہاتھ بھی دلواتے، خود ان کے سامنے کھانا بھی رکھتے، انہیں کھانا کھلاتے، خود خدمت کرتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، یہ دیکھتے تھے کہ مشائخ عظام میں سے ہیں، میرے پیر گرانے سے ہیں، سجادہ نشین ہیں، صاحبزادے ہیں. سبحان. ایک مرتبہ مہدی حسن میاں رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کے پاس گیا تو آپ نے حسب دستور کھانے کے لیے میرے ہاتھ دھلائے. تو ہاتھ دھلاتے ہوئے میرے ہاتھ میں انگوٹھی اور چھلے دیکھے تو مجھے فرمایا کہ صاحبزادہ صاحب یہ انگوٹھی اور چھلے مجھے دے دیں، یہ انگوٹھی اور چھلے مجھے دے دیں. انہوں نے اتارے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیے. انہوں نے سمجھا کہ شاید اپنے لیے لیتے ہوں گے یا کسی بھی مقصد کے لیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لے لیے، ہاتھ دھلائے، کھانا کھلایا. وہ ایک دن 2 دن جتنا رہے وہاں رہے. پھر وہاں سے وہ بمبئی تشریف لے گئے. بمبئی سے پھر واپس اپنے جب گھر پہنچے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی چھوٹی بیٹی فاطمہ نام تھا ان کا، وہ بیٹی آپ سے آ کر ملی اور آپ کو ایک منی آرڈر دکھایا، پارسل دکھایا اور کہنے لگی کہ بابا جان یہ بریلی شریف کے مولانا صاحب کا پارسل آیا ہوا ہے اور انہوں نے اس میں یہ انگوٹھی اور چھلا بھیجا ہے اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ شہزادی صاحبہ یہ سب آئندہ سے آپ کے ہوئے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ انگوٹھی اور چھلے سونے کے تھے اور سونا مرد کو پہنا حرام ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ٹوکا نہیں، روکا نہیں کہ یہ آپ نے کیا پہن رکھا ہے. مانگے، فرمایا مجھے دے دیں. ادب بھی تعظیم بھی باقی ہے. ہاتھ دھلا رہے ہیں بھائی، اس سے بڑی تعظیم کیا ہے؟ کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن امر بالمعروف کا طریقہ دیکھیے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. وہ مانگ کر لیے اور واپس ان کے گھر ہی بھیج دیے. سبحان اللہ. تب ان کی سمجھ میں آیا کہ امام اہل سنت نے مجھ سے چھلے اور انگوٹھے کیوں لیے تھے. اللہ اکبر. سبحان. یاد رکھیے ہمارے معاشرے میں عام بس اوقات نوجوان حضرات نمازی بھی میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی آتے ہیں ملتے ہیں. اچھا، اب ہمیں تربیت کرنے کا طریقہ نہیں ہے. سب سے بڑی خامی ہماری یہ ہے کہ ہمیں بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا. ہم سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، اس کو اتار دو. اب اس کی دل شکنی ہو جاتی ہے تو وہ پھر بس اوقات دل برداشتہ بھی ہو جاتا ہے.
تو ہمیں ڈھنگ تو نہیں آتا. گزارش یہ ہے کہ جو بیٹھے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ یہ چھلے، یہ انگوٹھیاں، یہ کڑے ربڑ کے، پلاسٹک کے اور سلور کے، پیتل کے، یہ مرد کے لیے پہننے ناجائز ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ کے دوست احباب میں سے اگر کوئی ایسا نظر آئے جہاں آپ کی بے تکلفی ہو تو اس کو یہ مسئلہ سمجھا کے آپ خود ہی اتروا دیں. ہمارے پاس آئیں، ہم اتروائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہماری بات انہیں ناگوار گزرے. بسا اوقات ضبط بھی کرنا پڑتا ہے، بسا اوقات کہنا بھی پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، شریعت کو بیان کرنا ہماری مجبوری ہے. اور بسا اوقات ضبط کرنا بھی مجبوری بن جاتی ہے کہ شریعت وہاں بھی کہتی ہے کہ کہیں فتنہ فساد نہ پیدا ہو جائے، شر نہ پیدا ہو جائے، اس سے بھی بچیں. اور بسا اوقات دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بیچارے نے چلیں کڑا پہنا ہے، نماز پڑھنے تو آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو نصیحت کروں تو یہ نماز سے بھی جائے. اور مصیبت یہ ہوتی ہے کہ نماز تو ویسے بھی پھر ایک دو ہی آ کے پڑھتے ہیں، بعد میں بھی نظر نہیں آتے ہیں. اللہ ہمیں شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اکثر آتے جاتے تھے، اور حضرت محدث سورتی وسیع احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اکثر و بیشتر آتے رہتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بڑی قدر اور تعظیم فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک دو دن قیام فرمایا تو آپ کو کسی نے دعوت بھی دی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کچھ بیمار تھے، طبیعت میں نکاہت تھی، کمزور تھے. جنہوں نے دعوت دی انہوں نے پالکی بھیجی تو کہاروں نے آپ کو پالکی میں اٹھا کر سفر شروع کیا. حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے. محدث کا مطلب ہے حدیث جاننے والا، لفظی مطلب میں عرض کر رہا ہوں. شیخ الحدیث جو ہوتے ہیں، جو حدیث کے ماہر ہوتے ہیں، انہیں علماء کی اصطلاح میں محدث کہا جاتا ہے. محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ساتھ ساتھ چل پڑے. چونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پالکی میں تھے تو آپ کو پتہ نہیں کہ پیچھے سے محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدل تشریف لا رہے ہیں. اب وہ کہاروں کی رفتار تھوڑی تیز تھی تو حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے تیز چلے تو نہ چل سکے. جوتے اتارے، بغل میں دیے اور پیدل ننگے پاؤں تیز تیز چلنے لگے. تو ایک جگہ پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کھڑکی کے پالکی کے سامنے آ گئے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھا کہ جوتے بغل میں دیے ہوئے آپ پیدل دوڑے جا رہے ہیں تو آپ نے فوراً کہا کہ پالکی روکو، پالکی روکو. پالکی فوراً رکوائی، اتر کے نیچے تشریف لائے. حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور میں بھی آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا. حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کمزور ہیں، آپ کے لیے پالکی آئے ہیں، میں چل سکتا ہوں، آپ چل نہیں سکتے، آپ بیٹھیں میں پیدل چلتا ہوں. انہوں نے بسیار کوشش کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا تو میں بھی آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا یا آپ میرے ساتھ پیدل نہیں جائیں گے، آپ واپس جائیں گے. یہ ادب و احترام تھا علماء کا. اللہ اللہ. حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس ہوئے، تب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پالکی میں بیٹھے. جنہوں نے دعوت کی تھی انہوں نے محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلایا ہوا تھا. پھر انہوں نے دوبارہ پالکی بھیج کر ان کو بھی دوبارہ پالکی میں لے کر گئے. سبحان اللہ. یہ تھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی علماء کی تعظیم و توقیر. ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بھی علماء کرام تشریف لاتے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تھی. آپ کے چہرے سے آپ کی بشاشت ظاہر ہوتی تھی. علماء کی بڑی تعظیم کرتے، بڑی انہیں عزت دیتے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے وارث ہیں. اللہ یاد رکھیے، اللہ کی تعظیم تب ہوگی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی جائے گی. اگر کوئی حضور کی تعظیم نہیں کرتا، وہ لاکھ کہتا رہے کہ میں اللہ کی تعظیم کرتا ہوں، وہ جھوٹا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم تب ہوگی جب صحابہ کی تعظیم ہوگی، حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم ہوگی. اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہوں مگر صحابہ کی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کی توہین کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ نبی کی تعظیم نہیں کرتا.
नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। शागिर्द उस्ताद का एहतराम करेगा, वो उस्ताद के उस्ताद का एहतराम करेगा। औलाद बाप की इज्जत करेगी, वो दादा दादी की इज्जत करेगी, मोहल्ले की बड़ों की इज्जत करेगी, उलमा की इज्जत करेगी। लेकिन अगर कोई शख्स घर में ही किसी की इज्जत नहीं करता, यही छोटी सीढ़ी से ही शुरू नहीं होता, वो बड़ों की इज्जत क्या करेगा? इसलिए जरूरी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म के जो वारिस हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के जो खिदमतगार हैं, उनकी कमा हक़्क़ुहु ताज़ीम की जाए, वैसी जैसी अल्लाह और उसके रसूल ने बयान फरमाई है। अल्लाह आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पेश नज़र यही चीज़ थी। याद रखिए, इंसान तो सभी बराबर हैं, लेकिन रब ने फरमाया है इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा तक़वा इख्तियार करे। और दूसरा माना ये कि जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हो, वो सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है। और अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरता कौन है? खुद ही रब कायनात ने बयान फरमाया है। रब ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से, बंदों की कोई कमी है? काफिरों की भी कई किस्में हैं, मुसलमानों की भी कई किस्में हैं, मुसलमानों में भी कई फिरके हैं, कई शोबे हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन रब ने सारे शोबों को एक तरफ रखा, सारे लोगों को एक तरफ रखा, और रब ने खुद गवाही दी, खुद फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता है, फरमाया वो उलमा है। सुभान, वो उलमा है। रब से दुआ किया करें अल्लाह हमें उलमा की ताज़ीम और तौक़ीर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आजकल एक वबा चल पड़ी है उलमा इकराम को रोकने टोकने की। मैंने देखा है अक्सर महफ़िल वगैरह होती हैं, उलमा से बास मुबासा शुरू कर देते हैं, रोकते टोकते हैं, मैंने अक्सर देखा है। और अभी कुछ दिन पहले तो हुजूर दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ पे सैयद इरफान शाह मशहदी ज़ीदा मजदहू आले रसूल भी हैं, आलिम दीन भी हैं, मनाज़र आले सुन्नत भी हैं। हम बच्चों को क्या हक पहुंचता है किसी आलिम के सामने गुफ्तगू करने का? हमें क्या हक पहुंचता है कि हम उनकी तहकीर करें? ये उलमा का काम है, ये मशाइख उज़ाम का काम है। अगर उन्होंने कोई दीन के खिलाफ या कोई शरीयत में कोई ऊंच नीच का लफ्ज़ कहा है, ये हमारा काम नहीं बनता कि हम बच्चे उठकर उन्हें नसीहत करें। उनसे बड़े जो उलमा है ना, उनकी ड्यूटी है, वो उनको नसीहत करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन आजकल मैं आवाम को देख रहा हूँ, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत नसीब फरमाए, सोशल मीडिया पे जो उलमा की ताकीर करते हैं। मैंने बड़े बड़े अपने उलमाए किराम के बारे में वीडियोस देखी, क्लिप्स देखे, कालम देखे, जुमले देखे, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। खुद हमारे अपने ही सुन्नी नौजवान हजरात जो दो चार लफ्ज़ कहीं दीन के सुन लेते हैं ना, सीख लेते हैं, फिर वो टिकते नहीं, वो समझते हैं कि शायद हम इल्म का समुंदर हैं और इल्म के बादशाह हम हैं, बाकी जितने भी हैं सब नालायक हैं। अल्लाह इन लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की अदब उलमा के मुतल्लिक एक बात समात फरमाइए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अगर नमाज का वक्त जा रहा हो, आलिम साहब बैठे हुए हों और उनके पास कोई गैर आलिम बैठा हुआ हो, नमाज का वक्त जा रहा है, तो इस गैर आलिम को यह हक नहीं पहुंचता कि वो आलिम साहब से कहे कि जी नमाज कज़ा हो रही है, उठे नमाज पढ़ें। फरमाया ये उसको हक नहीं, अगर वो ऐसा करेगा बेअदबी करेगा। अब मुझे बताएं, नमाज फ़र्ज है कि नहीं? लेकिन अगर इस गैर आलिम को पता है कि नमाज फ़र्ज है, उस आलिम को नहीं पता कि नमाज फ़र्ज है। इसको पता है कि नमाज के लिए उठना है, उनको नहीं पता कि नमाज के लिए उठना है। हम नसीहत करने के लिए यूं खड़े हो जाते हैं जैसे इल्म का मंबा, इल्म का बहर, इल्म का समुंदर हम ही हैं और दूसरा जो है वो बिल्कुल फारिग है। कभी भी उलमा के सामने जी ना उनकी गलतियां पकड़ें, ना उन्हें रोक टोक करें, ये हमारा काम नहीं है, ये उलमा का काम है। बुजुर्ग हैं हमारे, अल्लाह का फजल करम है, हम पे उलमा अहले सुन्नत का साया कायम है और इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगा इंशाअल्लाह। ये उनकी ड्यूटियां हैं, उलमा की इस्लाह करना ये उनकी ड्यूटियां हैं। अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमाए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से आखिरी एक बात मैं अर्ज कर दूं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
مسلک اہل سنت کا بھی دفاع کیا تو عشق رسول میں ڈوب کر کیا، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کیا۔ جب کبھی کوئی کہیں سے آپ کو اطلاع ملتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کسی نے کوئی ایسی بات لکھ دی ہے یا کچھ ایسا بیان کر دیا ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قلم پہ ٹکتا نہیں تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے تھے۔ اور اس کے جواب میں ہوتا کیا تھا؟ آپ کے مخالفین بیانات میں بھی آپ کو گالیاں دیتے اور قسم و قسم کے خطوط لکھ کر بڑی بیہودہ قسم کی گالیوں سے بھر کر آپ کو ارسال کرتے تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواب میں صرف اتنا ہی فرماتے تھے، یہ اچھا ہے کہ مجھے گالیاں دیں، جتنی دیر مجھے گالیاں دیں گے اتنی دیر کم از کم میرے آقا سے تو اپنی بد زبان کو روک کے رکھیں گے نا۔ سبحان اللہ، یہ فرمایا کرتے تھے، جتنی دیر مجھے گالیاں دیں گے نا کم از کم اتنی دیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی تو نہیں کریں گے۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ ایک مرتبہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں خطوط وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خط آیا، یہ بڑی قابل غور بات ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں 2 جملے ہیں، وہ انتہائی قیمتی ہیں۔ یہ سمجھیں کہ آج کی گفتگو کا وہ خلاصہ ہے، آج کی گفتگو میں ہمارے لیے وہ سبق ہے۔ امام اہل سنت امام رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کوئی خط آیا، حضرت ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ تو جب دیکھا، شروع میں خود ہی پڑھ رہے تھے، سنا نہیں رہے تھے، شروع میں ہی دیکھا کہ چند سطریں تھیں اور بڑی بیہودہ گالیاں تھیں، خط بند کیا اور فرمایا حضور یہ کسی وہابی کا لکھا ہوا اور بڑی کچھ پریشان کن گالیاں ہیں، اس بڑی بے ادبی کا اس نے اظہار کیا، خط بند کر کے رکھ دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پاس ہی ایک نئے نویلے مرید بیٹھے ہوئے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے وہ خط اٹھا لیا، خط اٹھایا اور پڑھتے گئے تو چہرے کی رنگت بدلتی گئی، چہرہ سرخ ہوتا گیا، گالیوں سے بھرا ہوا خط تھا۔ تو خط پڑھ کے وہ بندہ لال پیلا ہو گیا۔ اس نے حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی کہ حضور یہ تو اتنی غلیظ گالیاں لکھی ہوئی ہیں، اور اتفاق سے جہاں سے وہ خط آیا تھا وہ مرید، وہ شخص اس جگہ کو جانتا تھا اور کم و بیش اس بندے کے متعلق بھی معلومات رکھتا تھا جس نے یہ لکھا تھا۔ اس نے عرض کی حضور ان کے خلاف تو مقدمہ ہونا چاہیے، بلکہ اس وقت وہ خاموش رہا، خط پڑھ لیا۔ جب مغرب کی نماز ہوگی تو مغرب کی نماز کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلے تو وہ پیچھے چل پڑا اور راستے میں ہی روکا، اس نے روک کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے لگا حضور ان لوگوں کے خلاف تو مقدمہ ہونا چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ دوسرے سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا یہی بات ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انہیں ساتھ لے کر گئے، بٹھایا، اندر سے آپ رحمۃ اللہ علیہ 10-15 خطوط ہاتھ میں اٹھا کر لائے اور اس نئے نویلے مرید کو تھمائے، فرمایا انہیں پڑھو۔ ملک علماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ شاید یہ بھی خط اسی طرح گالیوں سے بھرے ہوں گے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہوں گے کہ دیکھو اتنا عرصہ ہو گیا گالیوں سے بھرے ہوئے خط آتے ہیں تو ہم نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا تو اب کسی کو کیا جواب دیں گے۔ لیکن فرماتے ہیں جب وہ خط مرید پڑھنے لگا تو اس کے چہرے کی رنگت میں بشاشت آتی گئی، وہ جو خط پڑھتا جاتا خوش ہوتا جاتا، چونکہ وہ خط گالیوں والے نہیں تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف والے تھے۔ سبحان اللہ، وہ 10-15 خط اس نے جب پڑھے تو چہرہ اس کا خوشی سے کھل اٹھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سماعت فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرے عزیز ایسا کرو، یہ جنہوں نے میری تعریف کی ہے بلکہ تعریف کے پل باندھے ہیں، تم سب سے پہلے انہیں انعام و اکرام سے اور جاگیر سے نوازو، اس کے بعد جنہوں نے بے ادبی کی ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کرنا۔ تو اس مرید نے عرض کی حضور
میرا دل تو چاہتا ہے اگر میرے پاس اتنی توفیق ہوتی، جنہوں نے یہ آپ کے لیے تعریفی کلمات کہے ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو اتنی میں دولت دیتا کہ ان کی نسل در نسل کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتی، لیکن میں ایسا کر نہیں سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، امام عشق و محبت، دین کی کوئی بات برداشت نہیں ہے، اپنے خلاف جو ہوتا ہے سو ہوتا رہے، وہ سب برداشت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخی جملہ اس مرید سے فرمایا جب اپنے مخلصین کو نفع نہیں دے سکتے تو اپنے مخالفین کو نقصان بھی مت دو۔ اللہ سبحان اللہ، جب اپنے مخلصین کو نفع نہیں دے سکتے، مخالفین کو نقصان بھی مت دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔